ڈسکشن بھی نہیں ہوتی. ہاں جو اس کے ایک اور آنسر بھی ساتھ میں دیتے جاؤں گا کہ اگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا اور پیارا دوست اس کا والد ہونا چاہیے. لیکن ہمارے سوسائٹی میں کیا ہے کہ جب ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں مار کے, ڈرا کے اور ایسی باتیں ہم کرتے ہیں کہ بچہ آپ سے کوئی شیئرنگ بھی نہیں کرتا. مطلب ہمیں اپنے بچوں کا دوست بننا چاہیے. دوست بن کے ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. جب آپ دوست بنیں گے تو وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرے واہ گا. سر واہ. اگر وہ شیئر کرے گا اٹس مین کہ وہ کسی اور سے شیئر نہیں کرے گا, ہر اپنی اچھی اور بری چیز آپ سے شیئر کرے گا. جب وہ آپ سے شیئر کرے گا تو آپ اس کو اچھے اور برے کی تمیز بتائیں گے. جب آپ اس کو صرف ڈرائیں گے اٹس مین کہ وہ کبھی بھی آپ سے اپنی بری چیز شیئر نہیں کرے گا. اچھی تو شاید کر دے گا لیکن بری نہیں. جب بری نہیں کرے گا تو وہ بری چیز شیئر نہ کرنے وجہ سے برائیوں میں بڑھتا جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بڑا بچہ ہے تو اسے والد کا دوست ہونا چاہیے, اور چھوٹا بچہ تو اس کو ماں کا دوست ہونا چاہیے. اپنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جواب دیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اسی کے ریلیونٹڈ ایک اور سوال بھی ہے. یہ بچوں کا جو ڈسپلن ہے, جو نظم و ضبط ہے, اس میں والدین کا کیا کردار ہے اور اساتذہ کا کیا کردار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کا کیا کردار ہے؟ یہ تین چیزیں آپ نے ہمیں ڈیفائن کرنی ہے سر. تینوں جو آپ نے چیز ڈسکس کی ہیں, والدین, ٹیچرز اور ادارہ, جی, یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں 33% حساب سے 100% بناتے ہیں کہ تینوں اگر ملیں گے تو بچہ ڈسپلنڈ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر, میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر ہوا میں دیکھیں ہوا کے اندر تو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں. جی, انہیں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے لائن میں جانا ہے, وہ ہمیشہ ہی لائن میں جا رہے ہوتے ہیں. چونٹیوں کو آپ دیکھیں نا کہ دیوار پہ چڑھ رہی ہوتی ہیں تو کبھی ان کو کسی نے سکھایا تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح سے لائن میں جائیں گی. وہ آٹومیٹک اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن پسند ہے تو اٹس مین کہ سب سے پہلی کڑی آپ کی لائف کو سیٹ کریں گے, آپ کو ڈسپلن ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے اس میں ٹیچرز کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. آج کل کے دور میں جو ٹیچرز ہیں ان کا تعلیمی سطح پہ کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہوں تعلیمی میدان میں. میں اس بات کو تھوڑا اور کھول کے بیان کرتا ہوں. ایک ٹیچر ہے اور وہ ایک ادارہ کے اندر پڑھانے کے لیے گیا ہے. اس نے دل و جان کے ساتھ اس کو پڑھانا شروع کر دیا. کچھ ادارے سر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ٹیچر کو یہاں پہ اتنا ڈیمیج کرتے ہیں کہ ٹیچر آٹومیٹکلی وہ چھوڑ جاتا ہے. سر آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹیچر کا سارا ہی قصور ہوتا ہے یا انتظامیہ کا بھی قصور ہوتا ہے یا کسی کا بھی قصور نہیں ہوتا کہ دونوں کے درمیان مس کمیونیکیشن ہوتی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں؟ تو یہ چیز ہمیں بڑی تنگ کر رہی ہے. اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں سر, سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ٹیچر ایک مین پلر ہے آپ کے ادارے کا, کسی بھی ادارے کا سب سے مین پلر ہے. بالکل جی, ہم خود ٹیچر ہیں. ہاں جی, ہم خود ٹیچر ہیں. تو ٹیچر کی اگر سب سے آنر نہیں ہے سر, رسپیکٹ نہیں ہے, تو اٹس مین کہ آپ ادارہ آپ کا کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے. سب سے پہلی بات, آپ اگر ٹیچر کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں تو ادارہ, آپ اپنے ادارے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام, میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر پوڈ کاسٹ. محترم ناظرین کرام, دنیا کے اندر اگر آپ نے کامیاب ترین انسان بننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تعلیم کے حوالہ سے جو ذکر کیا تھا کہ تعلیم وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جس کے من کے اندر سچائی اور جس کے من کے اندر اچھائی موجود ہوتی ہے. تعلیمی سلاسل کو جاری رکھتے ہوئے آج ہمارے پاس ایک ایسے ماہر تعلیم موجود ہیں جن کا تعارف میں کچھ وقفے کے بعد میں پیش کروں گا, لیکن اس سے قبل میں ایک خوبصورت شعر آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. آج کی جو یہ ہمارا جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے اس میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن سے ہم بے تحاشا نصابی اسباق سے ہٹ کے ہم ان سے سوالات کریں گے, اور وہ سوالات کریں گے جن کے حقائق لوگ نہیں بتاتے, وہ چیزیں ہم ان سے ڈسکس کریں گے جس پر ڈسکس نہیں کیا جاتا. میری مراد محترم المقام عزت مآب مبشر حسین ملک صاحب
محترم پروفیسر مبشر حسین ملک صاحب، اور میں ان کو سپیریئر پوڈ کاسٹ میں، سپیریئر فیملی میں خوش آمدید کہتا ہوں سر. سر موسٹ ویلکم. جی آیانو ست بسم اللہ. تھینک یو. سر میرے کچھ سوالات ہیں تعلیم کے متعلق، کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہمارے اوپر یہ علم فرض تو کیا گیا ہے، لیکن اس علم کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے مسائل بھی ساتھ جنم دے رہے ہیں، خواہ وہ مسائل معاشرتی سطح پر ہوں، خواہ وہ مسائل تعلیمی سطح پر ہوں، خواہ وہ مسائل والدین کے ہوں. تو سر میرے پاس تقریباً کوئی 15 کے قریب سوال ہیں، ان میں سے چیدہ سوالات میں نے آپ سے کرنے ہیں، تو بسم اللہ پڑھیں سر. جی. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے تعلیم کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کمپلیٹ ایجوکیشن کیا ہے سر؟ جی سر، میں نے ایم فل زولوجی کیا ہوا ہے یونیورسٹی آف لاہور سے. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ایجوکیشن سے متعلقہ جو ڈگری ہماری جو ضرورت ہوتی ہے بی ایڈ کیا ہوا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور 2008 سے الحمدللہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں، 17 سے 18 سال الحمدللہ. مطلب آپ اسی فرائض منصبی کو سر انجام دے رہے ہیں جو پیغمبری شعبہ ہے. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کے بارے میں جتنا کچھ ہمیں معلوم ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جدی پشتی پڑھائی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تعلیمی گھرانہ ہے. ان کے والدین جو تھے وہ بھی اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، پھر آگے بچے جو ہیں وہ بھی اساتذہ ہی میں ان کا شمار ہو رہا ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ان فرائض تدریسی مناسب کو آپ سر انجام دے رہے ہیں. اچھا سر، میں تعلیم کے متعلق کچھ پوچھنا چاہوں گا. میرے پاس کچھ کویسچنز موجود ہیں. اس میں سب سے پہلا جو میرے پاس سوال ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل مطلب ہے کہ تعلیم جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تعلیم ہی کا کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اس کی بیسک کیا ریزنز ہو سکتی ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب میرے مطابق جو تعلیم کا آج کل جیسے آپ کوشچن کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ٹیچر صاحبان ہیں، جو ہمارے اسکول ایجوکیشن سیکٹر، جس میں گورنمنٹ سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں، تو ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ پرانے سسٹم سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ٹریڈیشنل سسٹم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس وقت کیونکہ اے آئی اور پتہ نہیں کیا چیزیں آ چکی ہیں، اور ہم وہ جنریشن ہے جو مطلب ٹاٹ سے پڑھ کے اور یہاں پہ اے آئی کے دور میں آ چکی ہیں. تو جو ٹیچر ہمارے اسکولز میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹیچر ہے جس نے شاید 9th کے اندر جا کے انگلش پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ ان بچوں کو آج کا جو ماحول ہے اور اس وقت کے ماحول کو اس ٹیچر کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اس کو مینیج کرنا. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کی جو معیار ہے وہ اس لیول پہ نہیں جا پا رہا جہاں پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ٹیچر کے اندر وہ چیزیں نہیں موجود جو اس کے اندر آج کا جو معاشرہ ہے یا جو آج کی آپ کی سوسائٹی ہے جو اس سے لینا چاہ رہی ہے وہ موجود نہیں اس کے پاس. جیسا کہ اے آئی سے متعلقہ ابھی میں اب اگر ٹیچرز کی بات کروں تو ہمارے ایسے ٹیچر ہیں جن کے پاس اگر آپ میتھ کے فارمولے دیکھیں تو وہ ایسے میتھ کے فارمولے بتائیں گے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. لیکن جب ان کو ہم کہیں گے کہ آپ سر موبائل پہ آپ نے یہ ٹریننگ کرنی ہے تو وہ کہیں گے کہ سر ہمیں تو اینڈرائڈ موبائل یوز کرنے نہیں آتا. تو آج کل کا جو دور ہے یہاں پہ کوئی بھی جو میکسیمم جو ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ساری آپ کی آن لائن ٹریننگز ہوتی ہیں، فیس ٹو فیس ٹریننگز بہت کم ہو گئی ہیں. تو آن لائن ٹریننگ ساری اینڈرائڈ موبائلز ہوں گی، ان کو اینڈرائڈ موبائل یوز کرنا ہی نہیں آئے گا تو وہ کیسے دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو چلا پائیں گے؟ آپ ماشاءاللہ 90s کے دور کی آپ بات سنا رہے ہیں شروع سے ہی، اور بالکل آپ جیسے فرما رہے ہیں ٹاٹ جہاں سے میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا تو ہمارے دور میں ٹاٹ والا سلسلہ بھی نہیں تھا، اس سے بھی بہت پیچھے ہم لوگ تھے. یہ میٹرک میں ہی آ کر ہم نے انگلش کے مضامین کو ہم نے وہ رکھا تھا. اچھا سر، اس میں جو آج کل کا دور جو معاشرہ اب چینج ہو چکا ہے، جس طرح سے اب آپ بتا رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، چیٹ جی پی ٹی میں آ چکا ہے سارا کچھ، آپ جسٹ پرومپٹ ڈالتے ہیں وہ چیز آٹومیٹکلی آپ کو پوری کلیئر کر کے وہ ساری چیز دے دیتا ہے. سر آپ پچھلے دور کو دیکھیں اور اس دور کو دیکھیں، اس میں کوئی فرق آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ آج کا ٹیکنالوجی کا دور اس سے بہتر ہے یا وہ والا دور بہتر تھا؟ سر اوبویسلی سر چیزیں بہتر تو ہیں. ابھی ٹیکنالوجی جتنی کیونکہ مجھے لگتا ہے میں اتنا اسلامیات کا ٹیچر نہیں ہوں، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ انسان کو کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر بھی کہ دنیا ہے اس کی تذکیر کرو. بالکل. تو تذکیر کے معنی میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ٹیکنالوجی بھی اسی میں آتی ہے. ضرورت نو ڈاؤٹ ضرورت ہے، لیکن ہم ٹیکنالوجی نے ہمیں سیل پسند بنا دیا ہے. ہم بیٹھے ہیں ابھی ہم بکس لائبریری بڑی بڑی ہوتی تھی جب ہم پڑھتے تھے. اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ لائبریری کوئی کنسیڈر بھی کرتا ہے. گوگل اٹھایا، گوگل پہ کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہے 1 منٹ کے اندر آپ کا جواب آ جائے گا. جو انسان کا مائنڈ ہے جس کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ
کریٹیوٹی ہے یا سیلف کانفیڈینس آپ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی انر ایبلٹیز جو ہے نا وہ نکل کے نہیں آ مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تھیوری ورک کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ وہاں ہم اس وقت ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں ٹیکنالوجی کے کہ ہم نے ہر چیز وہیں سے لینی ہے، بک اوپن کر کے اس طرح سے وہ ہم نے کرنا ہی نہیں کہ ہم بک کھول کے وہاں سے کوئی کوشچن کا آنسر ڈھونڈیں، نہیں ایسا بالکل ہرگز ہم ابھی کر ہی نہیں رہے، اور شاید اس سے آگے جائیں گے تو اس سے زیادہ مسائل ہوں گے اس لیول پہ کہ ہم انسان جو ہے اس کے لیے سوچنے کی جو صلاحیت وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایگزیکٹلی سر، آپ بجا فرما رہے ہیں، پہلے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا، ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ ہم لائبریری کی خاک چھانتے تھے، ایک ایک بک ہم نکالتے تھے، وہاں سے یہ ساری چیزیں نکال کے تو وہ ہمیں تب جا کے سر پتہ چلتا تھا۔ اچھا سر، چلیں یہ تو ایک بڑا خوبصورت ایک جواب ہو گیا اور آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ سر اس سے اوپر والا سوال ہے اور بڑا مزے کا یہ والا سوال ہے، اس میں یہ ہے کہ والدین واقعی جو ہے مطلب بچوں کی تعلیمی تربیت میں کیا اپنا جو کردار ان کا ہے وہ ادا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس پہ ضرور بولنا چاہوں گا، والدین کردار ادا نہیں کر رہے، اور اچھا والدین کردار ادا نہیں کر رہے۔ اگر والدین کردار ادا کرتے تو شاید سوسائٹی اس لیول پہ نہ پہنچتی۔ ہمارے بچوں کی جو پرورش ہے سر، اس کے اندر جتنا اب دیکھیں نا کہ بچہ کالج یا اسکول میں آتا ہے تو 8 بجے آئے گا، 2 بجے سے چلے جانا ہے، 2 سے لے کے صبح 8 بجے تک وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ گھر کے اندر ہوتا ہے، گھر کے اندر، ٹھیک ہے، 6 گھنٹے کے اندر ٹیچر ورک کرے گا، لیکن جب بچہ گھر جائے گا تو اس کی پرورش والدین نے کرنی ہے، اور اس ٹائم کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو میری مسز بھی، میں بھی، اور میری پوری فیملی، میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر، لیکن میرے اپنے بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ میرے پاس بھی ٹائم نہیں کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں ہمارے پاس، اور میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% والدین اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے، اور اگر وہ ٹائم نہیں دیں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بہتر کر رہا ہے، نہیں برا کام کر رہا ہے، کیا اچھا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر پرورش پہ اثر ہو رہا ہے تو پیرنٹس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پیرنٹس ہی وائز پرسنالٹی ہیں جس کی وجہ سے بچے نے بہتر ہونا۔ ابھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر میں جب ٹیچر تھا، ابھی میں الحمدللہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں، جب میں ٹیچر تھا اس وقت پی ٹی ایم کرنے کا نا پلان ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، ہم نے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اسٹارٹ کیا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک دودھ لینے والے، جس کو آپ گوالا بھی کہتے ہیں، گوالا بھی کہتے ہیں نا اردو میں، اور وہ میرے پاس آ گیا اسکول میں کہ سر میں فلاں بچے کے رزلٹ لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے لینے ہیں؟ کہتے ہیں وہ صبح میں دودھ لینے گیا تھا تو والدین نے مجھے کہا کہ میرے بچے کا رزلٹ لیتے آنا۔ وہاں سے تو یہیں سے کمٹمنٹ چیک کر رہے ہیں پیرنٹس کی کہ بچے کے ساتھ وہ ایک دن اپنے بچے کا رزلٹ لینے نہیں آ پا رہے، تو ہم پرورش تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا سر، آپ بطور معلم جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، سر اس میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچے کو تعلیم دلوانے میں ہمیں پھر کون سی ایسی اپنا اسٹریٹجی ہمیں اپنانا چاہیے کہ جس کے ساتھ، یا ٹیکنیکس ہمیں اپنانا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہمارا بچہ تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ رہے؟ پھر کوئی ایسی چیز ہے آپ کے پاس؟ سر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو میرے سے زیادہ ڈاکٹر صاحب آپ چیزوں کو جانتے ہیں کہ سب سے پہلی درسگاہ انسان کی اس کی والدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت آپ سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو 60 سے 70% جو آپ فیمیلز ہیں وہ جاب کرتی ہیں، بالکل، اور وہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دن جو سارا ہے، جو ٹائم ہوتا ہے وہ میکسیمم 4 سے 5 بجے تک وہ اپنا وہ جاب کے اندر یوز کر کے آ جاتی ہیں۔ جب وہ گھر آتی ہیں وہ خود تھکی آ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے بچے کی پرورش کیا کرنی ہے؟ سب سے مین چیز والدہ ہے۔ اگر والدہ نے پرورش کر دی تو بچہ جو ہے نا، ابھی ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، دیکھیں، میں اپنے گھر میں دیکھوں یا ارد گرد کہیں بھی، تو والدہ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے رات کو گھنٹہ 2 بچوں کو پڑھائے، چلے پڑھائے نہیں بھی تو ان کو اچھا اور برا سمجھائے، کیونکہ سب سے زیادہ اگر بچہ مانوس ہوتا ہے چھوٹا تو والدہ سے ہوتا ہے، شاید والد صاحب سے بھی اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ والد صاحب سے وہ اس وقت تک اس کی ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہاں، جو اس کا ایک اور آنسر بھی ساتھ میں دیتے جاؤں گا کہ اگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا اور پیارا دوست اس کا والد ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے سوسائٹی میں کیا ہے کہ جب ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں مار کے، ڈرا کے، اور ایسی باتیں ہم کرتے ہیں کہ بچہ آپ سے کوئی شیئرنگ بھی نہیں کرتا۔ مطلب ہمیں اپنے بچوں کا دوست بننا چاہیے، دوست بن کے ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جب آپ دوست بنیں گے تو وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرے گا۔ سر واہ، اگر وہ شیئر کرے گا اٹس مین کہ وہ کسی اور سے شیئر نہیں کرے گا، ہر اپنی اچھی اور بری چیز آپ سے شیئر کرے گا۔ جب وہ آپ سے شیئر کرے گا تو آپ اس کو اچھی اور بری کی تمیز بتائیں گے۔ جب آپ اس کو صرف ڈرائیں گے
اٹس مین کہ وہ کبھی بھی آپ سے اپنی بری چیز شیئر نہیں کرے گا. اچھی تو شاید کر دے گا لیکن بری نہیں. جب بری نہیں کرے گا تو وہ بری چیز شیئر نہ کرنے ویسے برائیوں میں بڑھتا جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بڑا بچہ ہے تو اسے والد کا دوست ہونا چاہیے, اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ماں کا دوست ہونا چاہیے. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اسی کے ریلیونٹڈ ایک اور سوال بھی ہے. یہ بچوں کا جو ڈسپلن ہے, جو نظم و ضبط ہے, اس میں والدین کا کیا کردار ہے اور اساتذہ کا کیا کردار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کا کیا کردار ہے؟ یہ 3 چیزیں آپ نے ہمیں ڈیفائن کرنی ہے سر. تینوں جو آپ نے چیز ڈسکس کی ہیں, والدین, ٹیچرز اور ادارہ, جی, یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں 33% حساب سے 100% بناتے ہیں کہ تینوں اگر ملیں گے تو بچہ ڈسپلنڈ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر, میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر ہوا میں دیکھیں ہوا کے اندر تو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں. جی, انہیں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے لائن میں جانا ہے, وہ ہمیشہ ہی لائن میں جا رہے ہوتے ہیں. چونٹیوں کو آپ دیکھیں نا کہ دیوار پہ چڑھ رہی ہوتی ہیں تو کبھی ان کو کسی نے سکھایا تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح سے لائن میں جائیں گی. وہ آٹومیٹک. اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن پسند ہے تو اٹس مین کہ سب سے پہلی کڑی آپ کی لائف کو سیٹ کریں گے, آپ کو ڈسپلن ہونا چاہیے. اگر آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بیسک چیز آپ نے جو ہے نا اچیو کر لی ہے. ابھی اس میں پیرنٹس, والدین, ٹیچرز اور آپ کا ادارہ تینوں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. ابھی بچہ صبح اٹھتا ہے, وہاں سے صبح جب اسے اسکول جانا ہے تو اسکول پہنچانے تک جو ٹائمنگ ہے, یا اٹھ کے اس کو بچے کو فریش کرنا ہے, اس کی یونیفارم ہے, وہ تو پیرنٹس کے کام ہے. ابھی پیرنٹس اگر صبح, میں اکثر اسکولوں میں جاتا ہوں تو بچوں نے منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا ہوتا. اٹس مین کہ اس بچے کے والدین اس پہ ورک نہیں کر رہے. کلاس میں جاتے ہیں تو بچوں کی یونیفارم, اکثر آپ بھی اس پہ آبزرو کرتے ہوں گے کہ شرٹس باہر نکلی ہوئی ہیں پینٹ سے, اور ٹائی نہیں لگی ہوئی ہے, اور بٹن کھولے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں ٹیچرز کا کام ہے, لیکن ٹیچر اس پہ فوکس نہیں کرتا ہے. اچھا, اسی طرح آپ اگر ادارے پہ آ جائیں تو ادارے پڑھائی آج کل کا دور آپ کو پتہ ہے کہ سارے یہی ہے کہ رزلٹ سامنے اچھے دیں, نمبرز کی دوڑ لگی ہوئی ہے. بیسک اس پہ کوئی فوکس نہیں کر رہا کہ بچے جو ہے ڈسپلنڈ ہے, بچہ ٹائم پہ آتا ہے, بچے کی یونیفارم اچھی ہے, بچہ بولتا کیسے ہے, بچے کے ٹیچرز کے ساتھ بات چیت کا سٹائل کیا ہے, اپنے کلیج کے ساتھ کیا ہے, یہ اس پہ ہم کوئی توجہ نہیں دیتے. ہم صرف اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے بچوں کے اتنے % مارکس لے لینے ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں, ادارہ, ٹیچرز اور پیرنٹس, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم بچے کو ڈسپلن نہ کر سکیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے. ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے اس میں ٹیچرز کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. آج کل کے دور میں جو ٹیچرز ہیں ان کا تعلیمی سطح پہ کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہوں تعلیمی میدان میں. میں اس بات کو تھوڑا اور کھول کے بیان کرتا ہوں. ایک ٹیچر ہے اور وہ ایک ادارہ کے اندر پڑھانے کے لیے گیا ہے, اس نے دل و جان کے ساتھ اس کو پڑھانا شروع کر دیا. کچھ ادارے سر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ٹیچر کو یہاں پہ اتنا ڈیمیج کرتے ہیں کہ ٹیچر آٹومیٹکلی وہ چھوڑ جاتا ہے. سر, آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹیچر کا سارا ہی قصور ہوتا ہے, یا انتظامیہ کا بھی قصور ہوتا ہے, یا کسی کا بھی قصور نہیں ہوتا کہ دونوں کے درمیان مس کمیونیکیشن ہوتی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, یا جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں؟ تو یہ چیز ہمیں بڑی تنگ کر رہی ہے. اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں سر, سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ٹیچر ایک مین پلر ہے آپ کے ادارے کا, کسی بھی ادارے کا سب سے مین پلر ہے. بالکل جی, ہم خود ٹیچر ہیں. ہاں جی, ہم خود ٹیچر ہیں. تو ٹیچر کی اگر سب سے آنر نہیں ہے سر, رسپیکٹ نہیں ہے, تو اٹس مین کہ آپ ادارہ آپ کا کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے. سب سے پہلی بات, آپ اگر ٹیچر کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں تو ادارہ, آپ اپنے ادارے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سب سے ویری امپورٹنٹ تھنگ. سیکنڈلی, ابھی ایک ٹیچر بہت اچھا ٹیچر ہے, لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ایز ایڈمنسٹریٹر ہم تھوڑی سی چھوٹی سی بات پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ٹیچر ہے, وہ 1 ویک بہت کمال کا پڑھا رہا ہے, اور اگلے ویک کے اندر کچھ اس کے ساتھ ہم اس سے یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ آپ نے لاسٹ ویک تو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا تھا, اس ویک میں آپ کمزور کیوں جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی گھر کی پریشانی بھی, وہ بھی آخر انسان ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرنا چاہیے ہمیں کہ آپ بتائیں کیا پرابلم ہے, ہمیں بتائیں, ہم حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے
کہ ہم نے صرف اسے ڈانٹ کے کروانا ہے. آپ یقین کر لیں کہ اگر آپ ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو جیسے وہ کہتے ہیں نا تھپکی دیتے ہیں, جیسے اکثر پیار کی ہاں جی بالکل تھپکی دیتے ہیں, تو مجھے اور آپ دیکھیے گا کہ وہ ٹیچر 110% آپ کو اس کا رسپانس کرے گا. اگر آپ اس بچے اور ٹیچر کو اس بات پہ کہ ورک اچھا نہیں کر رہا, اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے, زیادتی مینس کہ آپ اس کو غلط ریئیکٹ کرتے ہیں, تو وہ 100 سے 50 پہ چلا جائے گا. جتنا اچھا ٹیچر ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں اتنا ورک کر رہا ہوں, اس کے باوجود اگر میری یہاں پہ آنر نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں باقی لوگوں سے زیادہ ورک کروں. چلیں روٹین کا جو کام چل رہا ہے, جو ہماری ایز اے نیشن ہم ہیں کہ ہم بس چاہتے ہیں کہ بس کام چل رہا ہے چلتا رہے, تو وہ بھی اسی کے ساتھ واپس ہوتا جائے گا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایک ٹیچر کی بھی آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں اس کے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں, بہت اچھا لگا. اور واقعی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں عزت اور رسپیکٹ دی جاتی ہے تو وہ ڈو ریسپیکٹ ہیو ریسپیکٹ, یہ ایک حقیقت ہے. اچھا استاذ کا جو مقام ہے کیا اب بھی وہی سٹیج پر ہے جو سابقہ دور میں تھا؟ آپ نے جیسے پڑھا ہے, آپ میرے سوال آپ کا جو کویسچن ہے نا, وہ کویسچن بہت پیارا ہے. تھینک یو. کہ استاد کا مقام ڈاکٹر صاحب ابھی بھی ہے. استاد کا جو استاد ہے, کمال ہو گیا سر. ابھی ہم جب ایز اے ٹیچر ہم بھی کلاس میں کھڑے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ بس اپنا ایک 40 منٹ کا لیکچر پڑھانا ہے تو ٹائم پاس ہے, بس 40 ختم ہو جائے گا تو میں وہ پھر استاد نہیں ہے. اٹس مین کہ وہ وہاں پہ ٹائم پاس ہے. ایسے ٹیچر ہیں سر آج کے دور میں بھی, جو ادارے میں انٹر ہوتے ہیں تو بچے کھڑے ہو کے سلوٹ مارنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. میرے ایک دوست ہے, وہ آرمی میں میجر تھا, تو میں اور وہ جا رہے تھے کہ کام پیدل چل کے, تو مجھے رستے میں تقریباً 10 سے 12 اسٹوڈنٹ ملے. میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں. جو بھی میرے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے نا السلام علیکم سر, السلام علیکم سر. تو وہ مجھے کہتا یار نا میں جونر میں جب چلتا ہوں نا تو مجھے لوگ سلوٹ مارتے ہیں, وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بچے کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ بیسکلی آپ کی آنر اور آپ کی رسپیکٹ ہے. ٹیچر کی سر رسپیکٹ ہے اگر وہ ٹیچر ہے تو. ٹیچرز کی رسپیکٹ آج بھی ہے بے شک, کوئی اس میں دوسرا لاجک دوسرا دو رائے نہیں ہے. اچھا معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے جب بندہ کوئی پڑھ جاتا ہے, ماسٹر آف فلاسفی اس بندے نے کر لیا یا اس نے ڈاکٹریٹ کر لیا, ٹھیک ہے, ٹیچنگ والی فیلڈ میں جیسے کوئی بندہ آتا ہے, کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کون سا محکمہ تلاش کر لیا, آپ کو ہزاروں اور بھی پوسٹ مل سکتی تھیں, آپ کسی اور پوسٹ پہ بھی متمکن ہو سکتے تھے, لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو کیوں چوز کیا ہے. اور اس کو ہمیشہ یہ طعنہ دیا جاتا ہے, اس پہ دشنام ترازی کی جاتی ہے, اس کو غلط تصور کیا جاتا ہے, یا اس کے اوپر ایک ایلیگیشن عائد کر دیا جاتا ہے کہ تم نے تعلیمی سیکٹر میں نہیں جانا تھا. تو اس میں ٹیچر کا مقام اور رتبہ تو آٹومیٹکلی سر کم ہو گیا اس کی نظر میں. اس کی بیسک ریزن کیوں ہے, اور یہ لوگ اس طرح سے ٹیچر کو ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ٹیچر نے تو بڑی محبت کے ساتھ پڑھا, پڑھانے کے لیے اس پیشن کے ساتھ وہ اس فیلڈ میں آیا ہے, تو پھر یہ لوگ ان کو اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں ڈاکٹر صاحب 2 پارٹس ہیں آپ کی کویسچن کے آنسر میں. سب سے پہلی بات آپ نے کہا سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے تعلیم حاصل کر لی اور آپ تعلیمی سطح پہ پڑھانے کے لیے کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں آپ چلے گئے, مانا کہ وہ ادارہ اتنا بڑا نہیں ہے, ادارہ چھوٹا ہی ہے, لوگ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے تعلیمی سیکٹر کیوں چوز کیا ہے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اگر سوسائٹی میں دیکھیں تو 90% ایسے ٹیچر ہیں جو بائی چانس آئے ہوئے ہیں, بائی چائس نہیں آئے ہوئے. ٹھیک ہے, تو وہ بائی چانس آنے کا صرف آپ کہہ سکتے جو آپ کے کویسچن سے متعلقہ نہیں آنسر, لیکن آگے جا کے میں اس کا آنسر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ اس وجہ سے شاید یہ چیز آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے کویسچن کا آنسر مطلب. سیکنڈ بات کہ رسپیکٹ کیوں نہیں, آپ اگر جا رہے ہیں سوسائٹی میں کہیں بھی جا رہے ہیں, آنے جاتے ہوئے اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ میں پروفیسر ہوں, میں ٹیچر ہوں, تو آپ کو پولیس والا بھی کھڑا کہے گا اچھا استاد ہیں, اچھا سائڈ پہ ہو جا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی میں ڈاکٹر ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں آرمی آفیسر ہوں, میں پولیس آفیسر ہوں, تو اس کو رسپیکٹ بھی ملے گی, آنر بھی ملے گی. بالکل. اس کی ریزن یہ ہے کہ سر ہمارا معاشرہ ہی اس نیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس نے خود سوسائٹی میں ٹیچر کو بالکل نیچے پھینک دیا ہے. اور اسی کے اگر آپ مطلب کمپیریزن میں جائیں تو یورپین کنٹریز کی اکثر وہ اشفاق احمد کا ایک آپ نے پڑھا ہے, ماشاء اللہ آپ اردو کے ہی ٹیچر ہیں,
तो इटली वाला रूम वाला बिल्कुल कि जब मैंने वहाँ पे खड़ा होकर कहा कि मैं एक टीचर हूँ तो जय समेत तमाम लोग खड़े हो गए, एहतराम किया तो उन्होंने। ये बिल्कुल टीचर, इस वजह से लोग टीचर वाली साइड पे, मैं एफएससी की बात करूँ तो मेरी एक टीचर ने, फीमेल टीचर थी मैडम, उन्होंने पूछा सारी क्लास से कि आप में से कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो उसमें से 1 और 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने हैंड रेज किया हमारी 40+ में स्ट्रेंथ में से, और मुझे लगता है कि अभी उस 40 की स्ट्रेंथ में से 30+ टीचर ही हैं, माशाल्लाह। क्योंकि सारे बाई चांस हैं सर, इनमें बाई चांस मुझे लगता है कि कोई टीचर भी नहीं आया। सर माशाल्लाह आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है वो मुंसलिक हैं और एक अच्छी अथॉरिटी आपके पास मौजूद है। सर आखिर पे इस कौम को, इन बच्चों को, इस मुआशरे को तालीम के हवाला से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पेरेंट्स को सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहली बात, पेरेंट्स आज जो मुआशरा है इसमें एजुकेशन एक ऐसा आपके पास शॉर्टकट है जिसकी वजह से आप अपने बच्चे की नेक्स्ट लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आप फोकस करें, अपने बच्चे की टाइमिंग पे फोकस करें, अपने बच्चे के मोबाइल पे फोकस करें। सबसे ज़्यादा जो नुकसान दे रहा है वो हमें मोबाइल दे रहा है, मोबाइल, सोशल मीडिया। हाँ, अगर देखें ना कि हमारा बच्चा है, उसके पास मोबाइल है, वो 24 आवर मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो हमें चेक करना चाहिए क्या यूज़ कर क्या रहा है मोबाइल के अंदर। एफएससी का बच्चा है, मैट्रिक का बच्चा है, उसको मोबाइल यूज़ करने की शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो 90% अपना टाइम मोबाइल पे लगा दे। तो पेरेंट्स का काम है उसको मोबाइल को गाय बगाए चेक करें कि बच्चा कर क्या रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम एज अ टीचर हैं तो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आती है कि हम बच्चे को गाइड करें कि बेटा आपके लिए बेहतर क्या है, आपके लिए गलत क्या है। अभी आप देखें, मैं अक्सर बच्चों को मिसाल देता हूँ कि हम मेहनत करते हैं पूरी ज़िंदगी वर्किंग करने के बाद शायद हम एक मेरान कार ले लें, ठीक है, जब हम रिटायर होंगे तो हम इतनी पैसे मिल जाएंगे कि हम एक मेरान कार अपने पैसों से ले लेंगे, या आप कह लें कि उससे चले ऊपर आ जाते हैं कर्टस कार ले लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद आजकल पाकिस्तान में सबसे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर सबसे बड़ा एग्ज़ाम है CSS का। CSS करते हैं तो CSS एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको नेक्स्ट डे ही आपको एक वीगो डाला मिल जाता है, साथ आपको एक ड्राइवर मिल जाता है, एक ऑफिस मिल जाता है। उसकी मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई शॉर्टकट हो सकता है। आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टडीज़ की हैं, कोई आपने रात दिन नहीं लगाया कि आप जी कारोबार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई आप दिहाड़ियाँ कर रहे हैं, कोई आप किसी भी, सिर्फ आपने स्टडीज़ की और वो भी घर बैठ के आपने अपने रूम के अंदर 6 माह से 1 साल आपने लगाया और आप एक उस लेवल पे चले गए जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शायद नहीं पहुँच सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने हमारे तमाम सवालात को आपने कवर किया है। मेरे पास जो सवालात थे बेसिकली वो थोड़े और टाइप के थे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज डिस्कस हुई हैं और हाज़रीन आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। बेसिकली अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को कवर किया था कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा सर। अगेन थैंक यू सो मच। सुपीरियर फैमिली की जानिब से आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती लम्हात से आपने हमें रखी से कल्बी से आपने हमें अपना टाइम दिया। नाज़रीन इकराम, जाते जाते हमारा एक छोटा सा पैगाम, अगर आपको आज के इस वीडियो से आपको कुछ भी ऐसा हासिल करने को मिला है जिससे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है तो नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को हर सूरत में सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।